ملتان میں جاری دوسرے ٹیسٹ میں ویسٹ انڈیز ٹیم 244 رنز پر آؤٹ 254 رنز کے ہدف کے تعاقب میں پاکستانی ٹیم کی کشتی ابتدائی میں ہچکولے کھانے لگی۔ دوسرے دن کے اختتام تک پاکستان نے 4 وکٹیں کھو کر 76 رنز بنائے۔ پاکستان کو فتح کے لیے آخری 3 دن میں 178 رنز اور ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹیں درکار ہیں۔ دوسری اننگ میں ویسٹ انڈیز کے کپتان بریٹ براک نے 52 رنز کی ذمہ دارانہ اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈیز کے کپتان کی بہترین اننگ کے باعث مہمان ٹیم پاکستان کو اچھا ٹوٹل دینے میں کامیاب ہوئی۔ دیگر کھلاڑیوں میں ٹیم املاش 35، عامر جنگو 30، کیون سینکلیئر 28 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا اپنی چھت اپنا گھر پروگرام تاریخی کامیابی سے ہمکنار۔ صوبے بھر میں 9000 سے زیادہ افراد کو 8.5 ارب روپے سے زیادہ بلا سود قرض جاری کر دیے گئے۔ مختصر ترین مدت میں اپنی چھت اپنا گھر کے پورٹل پر 4 لاکھ سے زائد درخواستیں ڈاکیومنٹ جمع ہونے کا ریکارڈ بن گیا۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے فیز 1 میں 5000 لون جاری۔ اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے تحت 5000 سے زائد گھر تیزی سے تکمیل کے حتمی مراحل میں داخل ہو گئے۔ صاف اور قابل تجدید توانائی ہماری بقا اور وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کلین انرجی کے عالمی دن پر پیغام میں کہا کہ پنجاب کو فاسل فیول سے نجات دلا کر صاف اور سبز توانائی کے دور میں داخل کر رہے ہیں۔ پنجاب میں روایتی توانائی کے انفراسٹرکچر کو تبدیل کرنے کے لیے سی ایم سولر پینل پروگرام متعارف کروایا ہے۔ حکومت پنجاب نے ملک کی پہلی جامع ماحولیاتی پالیسی متعارف کروائی ہے۔ کلین انرجی اس کا لازمی جز ہے۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب سے ملاقات۔ ارکان پنجاب اسمبلی کا صوبے میں جاری ترقیاتی کاموں پر اظہار اطمینان۔ مریم اورنگزیب کی ارکان پنجاب اسمبلی سے حلقوں کے مسائل پر گفتگو۔ ارکان پنجاب اسمبلی کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کو مثالی ترقی دینے کا آغاز کیا۔ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے اسکالرشپ پروگرام پر مریم نواز سے اظہار تشکر۔ اپنی چھت اپنا گھر اور تھی رانی اسکیموں پر ارکان اسمبلی کا خراج تحسین۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار کے خلاف توہین عدالت کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عقیل عباسی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ سماعت کے دوران عدالت نے کہا کہ ہمارے سامنے بنیادی سوال یہ ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں ججز کمیٹی کیس واپس لے سکتی تھی یا نہیں۔ کراچی میں کرائم کی وارداتیں کم نہ ہو سکیں۔ ڈکیتی مزاحمت پر فیڈرل پی ایریا میں شہری کو گولی مار دی گئی۔ ملزمان قتل کی واردات کے بعد موبائل چھین کر فرار ہو گئے۔ نوجوان موقع پر جاں بحق۔ جنوری کے 25 دنوں میں کراچی کے 5 شہریوں کو ڈکیتی مزاحمت پر قتل کر دیا گیا۔ کراچی میں بچوں کے اقوام میں ملوث ملزم گرفتار کر لیا گیا۔ اسپیشل انویسٹیگیشن پولیس کے مطابق ملزم نبیل کو سوجانی ٹاؤن سے اسلحہ سمیت گرفتار کیا گیا۔ نبیل نے گزشتہ سال فیڈرل بی ایریا سے 2 بچوں کو اغوا کیا تھا۔ بچوں کی رہائی کے لیے 1.5 کروڑ روپے تاوان طلب کیا تھا۔ ملزمان کا تعلق منظم اغوا کار گروہ سے ہے۔ کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف حکومت پنجاب کا بڑا اقدام۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے کچے کے خطرناک ڈاکوؤں کے سر کی قیمت سے متعلق دوسری فہرست جاری کر دی۔ فہرست میں کچے کے ڈاکوؤں کے سر کی قیمت 50 لاکھ اور 25 لاکھ روپے مقرر کی گئی۔ فہرست میں کچے کے 40 خطرناک ڈاکو شامل ہیں۔ گاڑیاں تو خریدیں گے نا، آپریشن میں ضرورت ہے، ان کا تو ایشو پروسیجر کے اوپر ہے، تو صرف آپریشن سے پہلے بھی ہم ریویو کرا لیں گے۔ نوجوان افسران کے لیے کاریں خریدی جائیں گی۔ چیئرمین ایف پی آر راشد لنگڑیال نے افسران کے لیے گاڑیوں کی خریداری کے معاملے پر کہا کہ آپریشنز اور سیلز ٹیکس چیکنگ کے لیے افسر کا وزٹ ضروری ہوتا ہے۔ کمیٹی کے اعتراض کا احترام سے شافی جواب دیا ہے۔ ٹیکس اہداف پورے کریں گے۔ کراچی میں بڑی اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز ہیں۔ ٹیکس کلیکشن کا عمل ادھر سے ریکارڈ میں آتا ہے۔
بحریہ نویں امن مشق اور پہلے امن ڈائلاگ کی میزبانی کے لیے تیار۔ ISPR کے مطابق نویں بین الاقوامی امن مشق 7 سے 11 فروری تک منعقد کی جائے گی۔ امن 2025 کی سب سے خاص بات نیول چیفز اور کوسٹ گارڈز کے سربراہوں کا انٹرنیشنل امن ڈائلاگ کا ہونا ہے۔ امن ڈائلاگ میں دنیا بھر کی سینئر عسکری قیادت علاقائی سلامتی اور سمندری خطرات سے نمٹنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی پر غور کرے گی۔ امن ڈائلاگ میں دنیا بھر سے کم و بیش 120 وفود شرکت کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے طالبان کے اہم رہنماؤں کے سروں پر انعام رکھنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی انتظامیہ نے افغانستان میں امریکی شہریوں کو قید کیے جانے پر برہمی کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ اطلاعات ہیں کہ طالبان نے زیادہ تعداد میں امریکیوں کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ سچ ہے تو ہمیں طالبان کی اعلیٰ قیادت کے سروں کی بڑی قیمت مقرر کرنا ہوگی۔ طالبان پر رکھا گیا انعام اسامہ بن لادن پر رکھی گئی رقم سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ بالکل پروپیگنڈا ہے۔ کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنی اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں گیا ہوں۔ ایک گنگسٹرز کا ایک فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا، جس کو انہوں نے منسوخ کیا کہ جی وہ اینٹی چائنا فنکشن تھا، اور اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کرنے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ امریکہ میں چین کے خلاف کسی تقریب میں شرکت نہیں کی، مخالفین زہریلا پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہیوسٹن میں میڈیا سے گفتگو، کہا نوجوانوں کی تقریب میں شرکت کی تھی، اس کو پروپیگنڈا کر کے غلط رنگ دیا گیا۔ امریکہ کے عوامی نمائندگان کو پاکستان کے خلاف اکسایا جا رہا ہے، سیاست کریں لیکن اس حد تک نہ جائیں کہ پاکستان کا نقصان ہو۔ کشمیری آج بھارتی یوم جمہوریہ پر یوم سیاہ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال، احتجاجی ریلیاں۔ اسلام آباد میں آل پارٹیز حریت کانفرنس کی جانب سے یوم سیاہ کے موقع پر احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے۔ انسانی حقوق کے علمبردار بھارت کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائیں۔ کشمیری بھارت سے آزادی کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ ملک بھر میں جاڑا جوبن پر بالائی علاقوں نے برف کی سفید چادر اوڑھ لی، سیاح برف باری سے لطف اندوز ہونے کے لیے کھینچے چلے آئے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں سردی نے تھوڑا ریلیف دے دیا۔ موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں کہ سردی کی حالیہ لہر جنوری کے اختتام تک جاری رہے گی۔ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک اور سرد رہنے کا امکان، شہر میں تیز ہوائیں چلنے کے باعث سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آج کم سے کم درجہ حرارت 9.8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ غزہ میں اپنے گھروں کو لوٹنے والے فلسطینیوں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے ایک شخص شہید ہو گیا۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں جنین شہر میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن جاری، 2 سالہ بچی سمیت مزید 2 افراد شہید ہوئے۔ غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 47,283 ہو گئی ہے۔ دونوں فریقوں کے درمیان جنگ بندی دوسرے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ گزشتہ روز 4 اسرائیلی خواتین فوجیوں کے بدلے 200 فلسطینیوں کو رہا کیا گیا۔ فریقین نے ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام بھی عائد کیا ہے۔ حماس کی جانب سے رہائی پانے والی اسرائیلی خواتین نے القسام بریگیڈ کا شکریہ ادا کیا اور خوش دکھائی دی۔ حماس کی جانب سے 4 اسرائیلی خواتین کو رہا کرنے کی ویڈیو بھی جاری کی گئی ہے، جس میں خواتین گاڑی میں سفر کرتے ہوئے کافی خوش و خرم دکھائی دیں۔ ویڈیو میں اسرائیلی خواتین یرغمالی کے دوران خیال رکھنے پر عربی زبان میں حماس کا شکریہ ادا کر رہی ہیں۔ صدر ٹرمپ کے اعلان کے بعد امریکہ میں سینکڑوں غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کر لیا گیا اور سینکڑوں کو فوجی طیاروں کے ذریعے ملک سے باہر بھیج دیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کی جس کارروائی کا وعدہ کیا تھا اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری کیرولائن لیویٹ نے کہا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے 538 غیر قانونی تارکین وطن کو گرفتار کیا اور سینکڑوں کو فوجی طیارے کے ذریعے ملک بدر کیا گیا۔
की वबा से मुताल्लिक अमरीकी CIA के मौक़िफ़ में तब्दीली। अमरीकी खुफिया एजेंसी की जानिब से कहा गया है कि कोविड-19 किसी कुदरती या जानवर के बजाय किसी लेबॉर्ट्री से फैला। रिपोर्ट के मुताबिक एक तवील अरसे से CIA इंकिशाफ करने में नाकाम रही कि आया कोरोना वबा किसी मुकाम से फैली। रिपोर्ट के मुताबिक CIA का ख्याल है कि इस बात का थोड़ा ज़्यादा इम्कान है कि कोरोना वायरस किसी लैब से आया, लेकिन उन्हें अब भी इस हवाले से यकीन के साथ नहीं कह सकते। वाशिंगटन में चीनी सफारतखाने का फौरी तौर पर तबसरे से गुरेज। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और कराची में मैराथन रेस का इनेकाद। इस्लामाबाद में सीरीज़ की 5वीं मैराथन में पाकिस्तान और दुनिया भर से दौड़ने वाले अफराद हिस्सा ले रहे हैं। मैराथन में मुल्क भर से 3000 से ज़ायद रनर्स ने शिरकत की। मैराथन रेस में 5 और 10 किलोमीटर फुल और हाफ मैराथन कैटेगरी के मुकाबले। कराची में 10वीं स्पेशल ओलंपिक पाकिस्तान मैराथन रेस ख़वातीन की 21 किलोमीटर हाफ मैराथन में पहली पोजीशन नताशा ने, मर्दों में पहली पोजीशन सियालकोट के कासिम ने हासिल की। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।